جب لڑکی بالغ ہو گئی ہے, اس میں ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں, اس کو اس کے مطلب کا رشتہ مل گیا ہے, وہ لڑکا اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار ہے, تو بھائی موسٹ ویلکم. کیا خیال ہے, رخصت کر دو بچی. اور یہ عشق کی عمر ہوتی ہے 16-17 سال, اس میں ٹوٹ کے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے. جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو رشتہ رہ جائے گا, جذبات کیا ہو جائیں گے, ختم. یہ ٹوٹ کے عشق, آپ کو یاد ہوگا نا بچپن میں کتنے عشق ہوتے ہیں انسان کو. اس عمر میں ہوا کبھی, مجھے بتاؤ آپ کو کبھی آج کل کوئی عشق چل رہا ہے حضرت؟ 100 دفعہ عشق کرنا بھی چاہو گے تو نہیں ہوگا. اور بچپن میں سب کو اپنا زمانہ یاد ہوگا, کوئی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہر شخص کو کہیں نہ کہیں معاشقہ ہوا ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. کیوں اس وقت انسان کے جذبات ہوتے ہیں بھرپور, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے. لڑکیوں میں بھی عشق کا ریشو اس وقت ہوتا ہے, لڑکوں میں بھی. تو یہ فطرت کہتی ہے اب ان دونوں کو آپس میں کیا کر دو, ملا دو. یہ بہت محبت کریں گے, ان کی لائف بہت اچھی گزرے گی. لیکن ماں باپ بیڑا غرق کرتے ہیں دونوں کا, کہتے ہیں ابھی تو ایکچولی بچے ہیں, ابھی تو سوسائٹی میں انہوں نے سروائیو کرنا ہے. تو بھائی سروائیو کرنے ہی کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو ملا دو آپس میں, تاکہ اچھا سروائیو کر سکیں سوسائٹی میں, ورنہ آنکھ مٹکوں میں ہی برباد ہو جائیں گے یہ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے. اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو ازخود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے. وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو, وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے, اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان. کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے, اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا, اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی, تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. وہاں نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ, ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. اور داہنے ہاتھ والے, کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے, وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی, اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے. ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواری بنایا, اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر, یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے. اور بائیں ہاتھ والے, افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے, یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں, اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما. یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے, اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا